کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس بچے کے کان میں اذان دینے سے پہلے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، یہ ارشاد فرمائے گا کہ اس بچے کو غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں۔ جو نومولود زندہ پیدا ہوا، یعنی اس نے پیدا ہونے کے بعد سانس لیا ہے، اب یہ زندہ ہے، تو جو اس کے احکام ہیں وہ بھی زندوں کے احکام ہوں گے۔ جیسے زندوں کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح کفن دیا جاتا ہے اور نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تمام زندوں کے احکام پھر اس کے اوپر بھی لاگو ہوں گے، اگرچہ کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان نہ دی جا سکی۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچے کے کان میں اذان نہیں دی گئی تو اب اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی، یا غسل تو دیا جائے گا لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، نماز جنازہ کا جو تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اذان جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ نے نہیں بھی دی بچے کے کان میں اور خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بشرطے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر ایک ایسا بچہ ہے جو پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو پھر اس کے لیے احکام جو ہے وہ مختلف ہیں، اسے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں ہی دفن کر دیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات اور ہے، ایسا بچہ کہ جو مردہ پیدا ہو، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی اسے قبرستان سے باہر دفن کیا جائے۔ کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اسے بھی قبرستان میں ہی ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دیا جائے گا۔ کپڑے میں لپیٹے، گڑھا کھودا، اس میں دفنا دیا، مٹی برابر کر دی، بس کافی ہے۔ ہاں، زندوں کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، تو ان دونوں میں فرق ذہن میں رکھیں۔